الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مدبر انس و جاں ہے، جس کی حمد و ثنا، جس کی کبریائی و بڑائی زمین کا ذرہ ذرہ بیان کرتا ہے۔ تو درخت کا کوئی پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، زمین کا کوئی کنکر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اس خالق مالک رازق کا حکم نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ انگنت و لاتعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص میرے اور آپ کے رہبر، نبیوں کے افسر، افضل البشر، صاحب حوض کوثر، شافع محشر، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ پر، ائمہ مجتہدین فقہاء و محدثین سلف صالحین پر۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، میں اور آپ بڑے خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں۔ ہماری اس خوش قسمتی پر اللہ کا بے انتہا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔
ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی بڑی نعمت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، اس اعتبار سے میں اور آپ بڑے خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں۔ اور دین اسلام میں بھی سب سے بڑی نعمت توحید کی نعمت ہے۔ اس ناحیے سے بھی میں اور آپ توحید جیسی دولت پانے کے بعد خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں عبادات کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت ماہ رمضان المبارک ہے، اور اس کو سلف صالحین نیکیوں کا موسم بہار کے نام سے یاد کرتے تھے۔ لہذا یہ مہینہ بھی ہمیں نصیب ہوا ہے، اس اعتبار سے میں اور آپ بڑے خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں۔ اتنی خوش قسمت والی بات، اتنی نعمتیں جب ہمیں رب العالمین کی جانب سے نصیب ہوئی ہیں تو اللہ کا کس طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تھوڑا اندازہ لگا کر دیکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام سے محروم ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، انسانوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، یہاں تک کہ ننگے لوگوں، مخلوقات کے سامنے اپنے ماتھے رگڑ رہے ہیں۔ کتنی ذلیل والی، ذلت و رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے میری اور آپ کی ایسی زندگی سے حفاظت کی اور ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کیا، عبادتوں سے پر زندگی عطا کیا، صحابہ و صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والی زندگی عطا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ کتنی بڑی نعمتیں! اور بہت سارے لوگ اسلام ملنے کے باوجود پھر بھی وہ مشرکوں کی روش پر ہیں، درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر اپنی زمینیں رگڑ رہے ہیں، اور طرح طرح کے غیر اللہ سے کیے جانے والے کام یہاں کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیسی خوش قسمتی ہوگی کہ غیروں کے جو کام ہیں وہ انہوں نے اپنائے ہوئے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے معاملے میں بھی میری اور آپ کی حفاظت کی اور ہمیں صراط مستقیم نصیب کیا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی جانب سے جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، ان نعمتوں کو اگر ایک ایک کر کے ہم شمار کرتے جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کا شمار باقی رہے گا۔ یہی بات رب العزت نے بیان کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے بندو، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو کر نہیں پاؤ گے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ماہ رمضان المبارک کی نعمت، اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ یہ نعمت ہمیں نصیب ہوئی، قریب قریب ایک ہفتہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ہماری تراویح ہو رہی ہے، بڑے ہی آسانی کے ساتھ ہمارے روزے ہو رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار کہا گیا ہے۔ موسم بہار کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ زمانے کے جو حالات ہیں، اوقات ہیں، جو ایام گردش کر رہے ہیں، ان میں 4 قسم کے موسم ہوتے ہیں۔ گرمی کا موسم، سردی کا موسم، پتجھڑ کا موسم، اور ایک ہوتا ہے موسم بہار۔ یہ باقی جو 3 موسمیں ہیں، اس میں کسی نہ کسی ناحیے سے انسان کو تھوڑی نہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے گرمی کا موسم آپ لے لیں، گرمی کے موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے ہم کیا کچھ تدابیر نہیں اپناتے، کیا کچھ سہولتیں اپنے لیے انتظامات نہیں کرتے، اس کے باوجود گرمی کی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ٹھنڈی کا موسم، اس کے لیے بھی ہم طرح طرح کے تدابیر اپناتے ہیں، طرح طرح کے انتظامات اپنے لیے کرتے ہیں،
اس کے باوجود ٹھنڈی سے بھی ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک موسم ہے پتجھڑ کا موسم، کہ یہ موسم زمانے کو بالکل بدصورت کر دیتا ہے۔ درخت سے پتے گر جاتے ہیں، درخت خشک ہو جاتے ہیں، زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، اور کہیں پر ہریالی نظر نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کہ ساری زمین بنجر ہوتی جا رہی ہو۔ لیکن ایک موسم ایسا ہے جس کو موسم بہار کہا گیا۔ اس موسم میں سبحان اللہ، اللہ کی جانب سے ایک قسم کا اطمینان ہوتا ہے، ایک قسم کا سکون، ایک قسم کی راحت ہوتی ہے، اور اس میں درختوں پر پتے جم جاتے ہیں، ہریالی بڑھ جاتی ہے، ہر طرف دیکھ رہے ہیں تو خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اس موسم میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو موسم کے اعتبار سے جب موسم بہار والا جو موسم ہے یہ لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے، تو نیکیوں کے اعتبار سے رمضان المبارک موسم بہار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں آدمی نیک کام کر کے اپنے آپ کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، جنت کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کے اعتبار سے یہ مہینہ موسم بہار ہے۔ اور اسی موسم بہار میں، اسی نیکیوں کے موسم بہار میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا خاص اہتمام کیا تاکہ اس نیکیوں والے موسم بہار کی فضیلت اپنے بندوں کے سامنے بیان کرے اور اس کے بندے اس موسم بہار سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اور وہ انتظامات میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس نیکیوں کے موسم بہار میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جنت کی طرف لاتا ہے، جنت کی بشارت سناتا ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور اسی نیکیوں کے موسم بہار میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میری بندگی کرنے میں یہ شیطان گمراہ نہ کر سکے جیسے عام دنوں میں گمراہ کرتا ہے۔ تو اتنی رحمت، اتنی شفقت اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں سے اسی نیکیوں کے موسم بہار میں ہوتی ہے۔ پھر سال کے پورے 11 مہینے میں یہ فضائل، یہ خصائص نہیں ہیں۔ جو فضیلتیں، جو خصوصیات ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہیں، وہ خصوصیات، وہ فضائل دیگر مہینوں میں نہیں نصیب ہوتی۔ لہذا میرے بھائیوں، اس نیکیوں کے موسم بہار میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری اس کی خصوصیات بیان کی تاکہ لوگ سمجھ سکیں اس موسم بہار کی اہمیت کو، فضیلت کو۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیکیوں کے موسم بہار میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ تو قرآن مجید نازل ہوا اسی مہینے میں نازل ہوا۔ لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو یہ جو ایک ساتھ قرآن مجید کا لوح محفوظ سے جو نزول ہوا، وہ اسی نیکیوں کے موسم بہار میں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور لوگوں کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید سے لو لگاتے ہیں، قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا جو نازل ہونا ہے وہ اسی موسم بہار میں۔ تو ایک خصوصیت اس کی معلوم ہوئی۔ دوسری خصوصیت، اس نیکیوں کے موسم بہار میں اللہ رب العالمین نے بہت سو کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے فیصلے، وہ اپنے فیصلوں کا مالک ہے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے بدلتا ہے۔ کسی کے اندر کوئی مجال، کوئی طاقت، کوئی قدرت نہیں کہ اللہ کے فیصلوں کے وہ آڑے آئے،
اللہ کے فیصلوں کے سامنے وہ اپنا فیصلہ رکھ سکے، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ حقیقی رب اور حقیقی طاقت والا کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے، وہ اپنے فیصلے بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشخبری دیتے ہوئے کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے درمیان آ رہا ہے، اور یہ مبارک مہینہ جب تمہیں پہنچے گا تو یاد رکھو اس کی جو خصائص ہیں، فضیلتیں جو ہیں، ان میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں بہت سارے گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا معلوم ہمارے گناہ اتنے زیادہ کہ ہم جہنم کے قریب پہنچ گئے ہوں، لیکن رمضان المبارک ملا، اس کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں، اس میں عبادتیں کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ یہی بات میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی شکل میں بیان کی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس کسی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کے بندو، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے کہا کہ میرے بندے دنیا کے پیچھے پڑ کر، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، اس کی تمنا میں پڑ کر اپنے آپ کو کہیں جہنم کے حوالے نہ کر دیں، جنت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام سنایا اور کہا کہ سب سے بڑی اور سب سے بہترین کوئی کامیابی ہے تو وہ یہی کامیابی ہے کہ کسی کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور آپ دیکھیے اس نیکیوں کے موسم بہار کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ لوگ جنت میں داخل ہوں، جہنم سے بچ جائیں۔ روزے کس لیے رکھے جا رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ قیام اللیل کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ صدقہ و خیرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ جو نیکیاں کی جا رہی ہیں، مقصد یہی کہ اللہ کی خوشنودی۔ اللہ کی خوشنودی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی خوشنودی کیوں حاصل کی جا رہی ہے؟ تاکہ اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پورے رمضان کا یہی خلاصہ ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے رمضان ملنے کے باوجود لوگ اس کی قدر نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو غنیمت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، اور کوئی عبادت کر بھی رہا ہے تو رسمی طور پر عبادت میں کسی قسم کا خشوع اور خضوع نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی نیکیوں کے موسم بہار کے بارے میں سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے سے وہ دعائیں شروع کر دیتے اللہ سے، اے اللہ ہمیں صحت و عافیت کی حالت میں رمضان المبارک عطا فرما۔ کتنے مہینوں سے؟ 6 مہینے پہلے سے سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں نیکیوں کے جو آفرز اللہ کی جانب سے لگائے جاتے ہیں سال کے کسی مہینے میں نہیں لگائے جاتے، اس لیے وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ صحت و عافیت کی حالت میں یہ نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک ہمیں عطا فرما۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا، رمضان میں بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرتے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نمازوں کی پابندی ایک حد درجے تک بہت زیادہ کی جاتی، جبکہ عام دنوں میں بھی وہ نماز کے پابند، عام دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت کے عادی، عام دنوں میں بھی صدقہ و خیرات کرنے والے سخی و فیاض، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو یہ سلف صالحین پھر سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم نے جو 6 مہینے دعا کیے رمضان پانے کے لیے، اب رمضان تو تیرے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوا، ہم نے ٹوٹی پوٹی جیسی چاہے عبادتیں کی، لیکن اب اس کو قبول کرنے والی ذات تیری ہے،
اور یہ دعا 6 مہینے لگاتار کرتے ہیں. پھر وہ دعا تک یعنی رمضان کی طرف کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا تک پہنچنے تک یہی ان کی دعا ہوتی ہے، اے اللہ رمضان میں جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو قبول فرما، ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرما. سلف صالحین کے اندر اس نیکیوں کے موسم بہار کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. لیکن ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ ابھی رمضان شروع ہوئے 1 ہفتہ بھی ہوا نہیں ہے صحیح سے، 1 ہفتہ تبھی ہمارے نمازیوں کا ایمان ڈلمل ہو گیا. تراویح پڑھنے والے پیچھے ہو گئے. جس دن رمضان شروع ہوا تھا مسجدیں کھچاکش تھیں، مسجدیں ویران نہیں بلکہ آباد ہو گئی تھیں. لیکن جیسے جیسے ایام گزرتے جا رہے ہیں نمازیوں کا خاتمہ نظر آ رہا ہے، صفیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں، مساجد پھر سے ویرانی کی طرف آنے لگی ہیں. یقین مانو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی اس بڑی نعمت کی قدر و قیمت ایک مومن سے پوچھئے جو رمضان المبارک میں سوتا بھی اس ارادے سے کہ مجھے اٹھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے سحری کھانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے افطار کرنا ہے. اس سے پوچھو جو رسمی طور پر رمضان گزارنے والا ہے وہ کیا خواب بتائے گا آپ کو. گدھے کو کیا معلوم زعفران کی قدر، زعفران کیا ہوتا ہے گدھے کو نہیں معلوم ہوتا. اور ہم میں بہت سارے مسلمان بھائی گدھے کی طرح رمضان گزار رہے ہیں، گدھے کی طرح. کوئی ہمارے پاس شیڈول نہیں، خشوع اور خضوع میں عبادتوں میں دلچسپی نہیں. رسمی طور پر آ رہے ہیں، رمضان گزار رہے ہیں، جا رہے ہیں. اللہ کے بندو، رمضان المبارک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ گزر جانے کے بعد افسوس نہیں کرنا، جب تک وہ ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ. دیکھیے، غور کیجیے، پچھلے سال رمضان میں ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے دوست و احباب میں سے، ہمارے اڑوس پڑوس میں سے کتنے لوگ ہمارے ساتھ رمضان گزارے تھے، لیکن یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا. وہ اللہ کے یہاں چلے گئے، انتقال کر گئے. لیکن یہ رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. اور اس کو حقیر مت سمجھو. 1 سال کی عبادت تمہاری قسمت بدل سکتی ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ملتی ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ 2 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت اسلام بھی قبول کر لیے. پھر اس کے بعد عمل صالح کا میدان تھا تو ایک بہت زیادہ عمل کرتے تھے اور دوسرے صحابی ان کے بنسبت کم عمل کرنے والے، اور ان کا سلسلہ برابر جاری تھا. صحابہ کے درمیان یہ دونوں صحابی مشہور تھے کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اب ہوا یوں کہ جو عمل میں زیادہ ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے، عبادات کرنے والے، یہ ایک جنگ میں شہادت کی موت نصیب پا رہے ہیں، یہ شہید کر دیے گئے. پھر اس کے بعد 1 سال گزرا. گزرنے کے بعد یہ جو دوسرا انسان تھا عبادتوں میں ان سے کمزور، معاملات میں، عبادات میں ان سے جو کمزور تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن شہادت کی موت نہیں، فطری موت تھی. شہادت کی موت جس کو نصیب ہوئی ان کے مقابلے میں عبادتیں بھی کمزور اور فطری موت نصیب ہوئی ہے. اور وہ جو پہلے صحابی انتقال کر گئے وہ شہادت کی موت پائے ہیں، عبادات بھی زیادہ کیے ہیں. لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا جو شہادت کی موت پائے ہیں ان سے پہلے یہ شخص جنت میں داخل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. صبح ہوئی، میں نے صحابہ کے سامنے میرا یہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے تعجب کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو عبادتوں میں ان سے بہتر تھے، وہ تو شہادت کی موت پائے، اس کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یہ فیصلہ پیش کیا گیا، یہ بات خواب پیش کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد کہنے لگے کیا میرے بھائیو تمہارا جو ساتھی بعد میں انتقال ہوا اس نے کیا 1 سال زیادہ عمر نہیں پائی؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل پائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس 1 سال میں اس نے ماہ رمضان المبارک پا لیا اور رمضان میں اس نے جو روزے رکھے، اس نے جو عبادتیں کی، اس میں جو عبادتیں جو نیکیاں اس نے کی، وہ نیکیاں وہ عبادتیں
پہلے شہادت کا مقام پانے والے صحابی کی عبادتوں سے اتنے اونچے ہو گئے کہ ان کے درمیان اب اعمال صالحہ کا جائزہ کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق آ گیا 1 سال کی مدت میں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے جنت میں داخل فرمایا. اس نیکیوں کے موسم بہار کی یہ اہمیت ہے میرے عزیزوں. پچھلے سال جو گزر گئے، جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، اللہ نے یہ موقع ہمیں نصیب کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کی قدر ہم نہیں کرتے، اس کی اور غنیمت نہیں جانتے. مومن کبھی اللہ کے راستے پر جب چلنا شروع کرتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی رنگینی اسے کمزور نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی مال اسے کمزور نہیں کر سکتا. لہذا مومن بنے، مضبوط ایمان والے بنے. اس نیکیوں کے موسم بہار میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو خصائص ہیں اس کی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں ایک ایسی خاص رات کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کی راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اس سے بہتر اس مہینے کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے اس میں عبادت کر لے تو اس سے بہتر اجر و ثواب ملے گا. یہ 4 خصوصیات ایک ہی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اس موسم بہار کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ماہ رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی جماعت، اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسے رات کا اہتمام کیا، انتظام کیا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس خصوصیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینوں کی راتوں سے عبادت، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر اس میں اجر و ثواب دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، 1000 مہینے تقریباً 80 سال 4 مہینے جو راتیں ہماری زندگی میں ملتی ہیں وہ ثواب اللہ تعالیٰ صرف ایک رات میں دے رہا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ بات بیان کی گئی، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے پھر وہ لیلۃ القدر بھی پائے، لیکن لیلۃ القدر میں اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، اس کو محروم کر لیا اپنے آپ سے، یعنی اس کو جیسے گزارنا تھا ویسے نہیں گزارا، تو لیلۃ القدر کی محرومی اس کے لیے سارے خیر و بھلائیوں سے محروم کر دیتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور وہ مبارک رات اسی مہینے میں ہے، نیکیوں کے اسی موسم بہار میں. اس نیکیوں کے اس موسم بہار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور بتاتے ہوئے ام سنان رضی اللہ عنہا ایک خاتون تھی، انصاری خاتون، ان سے بیان کر رہے ہیں. ایک معاملہ ہوا تھا، حج کا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر آئے. ام سنان رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ام سنان آپ ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کی؟ تو صحابیہ رضی اللہ عنہا بیان کرنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری میسر نہیں تھی، اس لیے میں آپ کے ساتھ حج پر نہیں آ سکی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، کہ ام سنان عمرہ کر لیا کرو رمضان کے مہینے میں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. کتنی پیاری حدیث ہے. رمضان المبارک میں حج کا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ثواب. دوسری روایت میں تو صرف حج کا ذکر کیا گیا ہے، میں نے جو روایت بیان کی اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا اتنی بڑی اجر و ثواب کی بات ہے میرے بھائیوں. اور یہ فضیلت، یہ خصوصیات کس مہینے کے لیے خاص ہے؟ رمضان کے مہینے کے لیے. سال کے 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت بیان نہیں کی، رمضان المبارک کے لیے خاص بیان کی. اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. یہ نیکیوں کا موسم بہار لے کر ہمارے درمیان آتا ہے. اور مومن
اس موسم بہار سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے موسم بہار دنیاوی اعتبار سے ہے، اس سے آدمی لوگ فائدہ اٹھا کر اپنی صحت بناتے ہیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے دور کرتے ہیں، درختوں کا آکسیجن لے کر وغیرہ مضبوطی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. ایسے ہی ایک مومن رمضان کے اس نیکیوں کے موسم بہار سے اپنی روح کو صحت بخشتا ہے، اپنی روح کو مضبوط کرتا ہے ایمان کی دولت سے. لہذا مجھے اور آپ کو ایسے ہی لوگوں میں سے بننا چاہیے. میرے بھائیوں، اگر ہم ذکر کرتے جائیں تو ماہ رمضان مبارک کی اور بھی خصوصیات ہیں، اس نیکیوں کے موسم بہار کی اور بھی فضیلتیں ہیں، اور وہ فضیلتیں ہم وقتاً فوقتاً سنتے آ رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایمان اس پر جیسے ایکشن لینا ہے ویسا نہیں لے رہا ہے، ہمارے دلوں پر وہ رقت طاری نہیں ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی کہ میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ کہ دل میں ایمان کی کمزوری، جس کی وجہ سے ایمان ان احادیث کو، ان آیت قرآنیہ کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. سننے کے باوجود دلوں پر کسی طرح کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے. وجہ یہی کہ ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایمان کو زندگی بخشنے کے لیے کیا کچھ کام کرنا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے. خیر، یہ موسم بہار ہمارے درمیان ہے تو اس کو قدر کی نظر سے دیکھیں، اس کو غنیمت سمجھیں. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی ابتدا میں لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور آخر میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، درمیان میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود اندازہ لگا کر دیکھیں، پہلے دوسرے تیسرے دن کتنے لوگ تھے، سبحان اللہ، لیکن اس کے بعد ایک ایک صف ختم ہوتی جا رہی ہے، کہیں آدھی صف کا خاتمہ ہو رہا ہے. ہم سے تو بہتر ہماری خواتین ہیں، سبحان اللہ. یہ بات میں کھل کر کہہ رہا ہوں، کوئی مجھ سے ناراض ہو تو خود آئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم سے بہتر ہماری خواتین ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر افطاری کا انتظام کرتی ہیں، روزے داروں کو افطار کھلاتی ہیں، سارے انتظامات جلدی جلدی مکمل کر کے صرف اور صرف قیام اللیل کی طرف میں مسجد کی طرف آتی ہیں. اور ہماری مسجد کا حال اب یہ ہے کہ ان کے لیے الگ سے جگہ کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے، سبحان اللہ. لیکن یہ حوصلہ مردوں میں کہاں مر گیا؟ ہم اپنے آپ کو صرف مرد کہنے کے قابل ہو گئے؟ اعمال صالحہ میں بھی مرد بنے، صرف عورتوں پر حکومت چلانے میں مرد نہیں، اعمال صالحہ میں بھی خواتین سے آگے رہنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کی بندیاں ہیں، ساس سسر کا ظلم سہتی ہیں، شوہر کا ظلم سہتی ہیں، اور افطار کا انتظام ابھی آنکھ لگی کہ نہیں، بچے پریشان کر رہے ہیں. ادھر بچوں کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہوتا ہے، دودھ سے بچے ابھی فارغ ہوئے کہ نہیں، اتنے میں سحری کا وقت، پھر سے آنکھ کھل گئی، چلو پھر روٹیاں بناؤ، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو. ارے اللہ کے بندو، ان عورتوں کے بغیر تمہاری زندگیاں ناقص ہیں، ادھوری ہیں. تم ایک دن کا روزہ صحیح معنوں میں نہیں رکھ سکتے اگر تمہاری بیوی نہ ہو تو. آپ اندازہ لگا کر دیکھو، ایک روزہ تم صحیح طور پر نہیں رکھ سکتے. کیا کبھی ہم نے اپنے لیے سحری بنا کر دیکھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے افطار کا انتظام کر کے دیکھا ہے کچن روم میں جا کر؟ ایک تو گرمی، پھر اس کے بعد چولہے کی تپش، آگ کی تپش، یہ ساری برداشت کر کر یہ عورتیں، اللہ کی بندیاں، مریم صفت خواتین ہی ایسا جگر رکھ سکتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ ساری قربانیاں پیش کر کے آخر میں جیسے ہی رات ہوئی فوراً مسجد کی طرف آ رہی ہیں. ہم ان سے گئے گزرے ہو گئے. روزوں کے معاملے میں اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کتنے مسائل میری خواتین کے ساتھ، سبحان اللہ، میری بہنوں کے ساتھ. کبھی ایام مخصوص ہوتے ہیں جس میں نماز معاف، روزہ معاف، دل میں خواہش ہے روزہ رکھنے کی، لیکن کیا ہے، مجبوری، بعد میں قضا کرنا پڑے گا. لیکن وہ اسی مہینے میں رکھنا چاہ رہے، معذور ہیں، مجبور ہیں. اللہ نے اس مجبوری سے ہم مردوں کو پاک رکھا ہے. اس کے باوجود رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور منہ میں اتنا اتنا پاخانہ بھر کے کھاتے ہیں لوگ، گٹکا پٹکا چینی کھینی منہ میں بھرا ہوا رہتا ہے. پھر مسلمان ہیں، کہاں کے مسلمان بھائی؟ شرم کرو، شرم. اور کوئی کام کاج نہیں، صرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ سے تو یہ عورتیں بہتر ہیں. ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مرد بناؤ،
عبادات کے مقابلے میں مرد بناؤ، صرف دنیاوی حالات میں نہیں۔ تو یقین مانیے کہیں نہ کہیں ہم اپنی عورتوں پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات کے معاملے میں ان سے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھے ہوں گے سبحان اللہ، ہمارے گھروں میں خواتین مصحف اٹھا کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، گھروں میں بیٹھ کر رمضان میں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ کیا آج تک ہم نے قرآن اٹھا کر پڑھا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولو، نہیں پڑھا میرے بھائی۔ نہ ہم مسجد میں پڑھتے ہیں نہ گھر میں پڑھتے ہیں۔ بعض چالاک لوگ تو ایسے ہیں کہ یہاں پوچھیں گے تو وہاں پڑھ رہے بولتے ہیں، وہاں پوچھیں گے یہاں پڑھ رہے بولتے ہیں، لیکن کہیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اللہ کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگے اللہ سے، اور اس نیکیوں کے موسم بہار سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ مہینہ ہمارے درمیان ہے اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت کی نظر سے دیکھیں۔ جب یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا، آخر میں آ کر ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے، فلاں دعا مانگنی تھی، فلاں توبہ مانگنی تھی، فلاں کرنا تھا، فلاں کرنا تھا۔ اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لائیں، اس نیکیوں کے بہار سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے شہری افطار، روزے، قیام اللیل، صدقہ و خیرات، جو کچھ عبادتیں اس نیکیوں کے موسم بہار میں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ان ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا موسم بہار ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ ہمارے خواتین میں جو عمل صالح کیے جا رہے ہیں ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ان کو اور حوصلہ عطا فرمائے، اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر اللہ عطا فرمائے۔ اللہ جو قرضوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، چھوٹے بڑے فکروں میں جو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی پرسکون اطمینان والی راحت بھری عمدہ کامیاب ترین زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمتیں سلامتیں صحابہ و صحابیات پر نازل فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین توحید کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں جس زمین پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ دشمن کو شرم سے معمور فرمائے، اللہ دشمن کو ہلاک و برباد فرمائے۔ اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے، پرسکون ماحول عطا فرمائے۔ جہاں فتنے و فسادات لوگ کر رہے ہیں، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ انہیں دین کی شریعت کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، متقی پرہیزگار بنائے، اور ہمارے دلوں میں جو کینہ، کپٹ، بغض، حسد، کینہ، غرور، گھمنڈ، تکبر جیسی خصلتیں لے کر ہم جی رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں سے ان کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے، خشوع و خضوع عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں عبادات میں ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کی اولاد میں انہیں انصاف کرنے والا والدین بنائے۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ انہیں جلد از جلد نیک، صحیح، صالح، تندرست، فرمانبردار، مطیع، فرمانبردار اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جاننے والا ہے، ہماری ساری جائز ارادوں کو پورا فرمائے۔ جو مانگا گیا ہے اس کو بھی قبول فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے جائز تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.